الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ محترم حضرات، معاشی حقوق کیا ہوتے ہیں اور معیشت کیا ہوتی ہے؟ انسان جب زندگی گزارتا ہے تو اسے اخراجات کے لیے، خرچ کرنے کے لیے اسباب کی ضرورت ہوتی ہے، پیسوں کی اور چیزوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ بچہ پیدا ہوتے ہی اس کی ضروریات شروع ہو جاتی ہے اور اس کو جتنی بھی زندگی ملے آخر وقت تک یہ ضروریات باقی رہتی ہے۔ یہ ضروریات اسباب ہی سے پوری ہوتی ہے۔ جیب میں پیسے ہوں گے تو خرچہ ہوگا، ضروریات پوری ہوں گی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اور جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے مختلف دائرے بتائے ہیں۔ نمبر 1، گھر کا دائرہ، کہ پہلا دائرہ گھر کا ہے۔ بچہ پیدا ہو تو اس کی ضروریات پوری کرنا، کپڑے، دودھ، خوراک اور علاج وغیرہ اس کے والدین کے ذمہ ہے۔ ان کی حیثیت کے مطابق جب تک بچہ خود کمانے کے قابل نہیں ہو جائے۔ قرآن کریم نے خرچے کا اصول بیان فرمایا کہ علی الموسر قدرہ وعلی المقتر قدرہ، کہ مالدار آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق اور غریب آدمی پر اس کی حیثیت کے مطابق خرچ کی ذمہ داری ہے۔ والدین اپنی حیثیت کے مطابق خرچ نہیں کریں گے تو یہ زیادتی ہوں گی، اور اگر اولاد ان کی حیثیت کو نہیں دیکھیں گی اور زیادہ کا مطالبہ کریں گی تو یہ بھی زیادتی ہوں گی۔ سمجھدار اولاد کو یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہمارے والدین کیا چیز مہیا کر سکتے ہیں اور کیا نہیں کر سکتے، لیکن یہ اولاد کے جوان ہونے تک اس کی تمام ضروریات، کھانا پینا، لباس، رہائش اور تعلیم و تربیت وغیرہ والدین کے ذمہ ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ جب والدین بوڑھے ہو جاتے ہیں، کمانے کے قابل نہیں رہتے، تو ان کا خرچہ اور ان کی خدمت اولاد کے ذمہ ہوتی ہے، کیونکہ بچپن میں اولاد نے خدمت لی ہے اور خرچہ بھی ان کا اس پر ہوا ہے۔ بچہ خود دودھ پینے کے قابل نہیں ہوتا، فیڈر نہیں بھر سکتا، پیشاب کر دے تو کپڑے خود نہیں دھو سکتا، نہا نہیں سکتا، ایک وقت تک وہ اپنی ضروریات اور کام خود نہیں کر سکتا تھا، سب کچھ والدین کرتے تھے۔ تو اسی طرح ایسا ہی وقت ماں باپ پر آتا ہے کہ جب وہ بوڑھے ہو جاتے ہیں تو کھانا کھانے، کپڑا دھونے اور قضائے حاجت وغیرہ میں اولاد کے محتاج ہوتے ہیں۔ کمائی بھی وہ خود نہیں کر سکتے، تو یہ اولاد ہی کی ذمہ داری ہے کہ وہ ان کی ضروریات پوری کرے۔ اور جو قرآن مجید میں والدین کے لیے دعا سکھلائی گئی ہے اس میں بھی یہی کہلوایا گیا کہ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، کہ اللہ جس طرح انہوں نے مجھے بچپن میں پالا ہے ان پر بھی اسی طرح رحم فرما۔ یہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ مجھے کس نے پالا تھا اور والدین کی خدمت کرنی چاہیے۔ یہ اولاد کا والدین پر احسان نہیں بلکہ اولاد پر والدین کا حق ہے۔ اور اسی طرح میاں بیوی کے کاموں کو فطری طور پر تقسیم کر دی گئی ہے کہ گھر کے کام کاج، صفائی ستھرائی، کھانا بنانا، بچے پالنا وغیرہ بیوی کے کام ہیں، جبکہ خرچہ مہیا کرنا خاوند کی ذمہ داری ہے۔ یہ تقسیم ہے کہ یہ کام بیوی نے کرنے ہیں اور یہ خاوند نے۔ آج ایک نیا فلسفہ شروع ہو گیا ہے کہ عورت گھر کے کام کاج بھی کرے اور ملازمت کر کے پیسے بھی کمائے۔ یہ نئی تہذیب ہے کہ عورت بچے بھی پالے اور خرچہ بھی پورا کرے۔ یہ عورت پر احسان ہے یا اس کی زیادتی ہے؟ یہ لطیفے کی بات ہے، عورتوں کو مردوں کے برابر حقوق چاہیے۔ مرد ملازمت کرتا ہے تو عورت کو بھی ملازمت کرنی چاہیے۔ مولویوں نے عورتوں کو گھروں میں پابند کیا ہوا ہے، حالانکہ مساوات اور برابری تو تب ہے کہ عورتوں کو اپنے کاموں میں شریک کرتے ہوئے ان کے کاموں میں بھی شریک ہو۔ ایک بچہ وہ جنے تو ایک تم بھی جنو، ایک کو پالے تو تم ایک کو پالو۔ یہ اللہ کے طے کردہ فطری تقسیم ہے۔ کیا اللہ کی تقسیم فطری نہیں ہے کہ بیوی کے سارے خرچ خاوند کے ذمہ ہیں، مگر خاوند کی حیثیت کے مطابق؟ حضرت مولانا محمد علی جالندھری رحمۃ اللہ علیہ ایک مثال سے سمجھایا کرتے تھے کہ نکاح ہوتے وقت خاوند سے پوچھا جاتا ہے قبول ہے، تو وہ کہتا ہے کہ قبول ہے۔ اس قبول ہے میں اس کے سارے معاملات شامل ہے، بیوی کی ہر قسم کی ضروریات، کپڑا، کھانا، رہائش، علاج اور اس کی عزت و آبرو کے حفاظ، سبھی چیزیں شامل ہے۔ اگر کوئی کہے کہ میں نے قبول ہے تو کہا تھا لیکن یہ چیزیں ذمہ نہیں لی تھی، تو اسے بتایا جائے گا کہ اس میں یہ سب چیزیں شامل تھی اور تم نے یہ سب کچھ قبول کیا تھا۔ یہ مثال دے کر جالندھری فرمایا کرتے تھے کہ اس طرح جب ایک آدمی نے کلمہ پڑھ لیا تو اس میں نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج وغیرہ معاملات اور اخلاقیات سبھی چیزیں داخل ہے۔ ہر ایک کا الگ الگ کہنا ضروری نہیں کہ میں یہ بھی کروں گا اور یہ بھی کروں گا۔
بہرحال یہ گھر کا دائرہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے خرچے کی تقسیم کہ بچپن میں اولاد کے خرچے ماں باپ کے ذمے، اور جب والدین بوڑھے ہو جائے تو ان کے خرچے اولاد کے ذمے۔ بوڑھا ہو کر آدمی بچوں کی طرح ضد کرنے لگتا ہے تو اولاد کو حکم ہے کہ جیسے انہوں نے تمہاری ضد پوری کی تھی تم بھی ان کی ضد پوری کرو۔ اور میاں بیوی میں کاموں کی تقسیم بھی کر دی کہ گھر کے کام عورت کے ذمے اور اخراجات یعنی خرچے وغیرہ کی ذمہ داری مرد کے ذمے ہے۔ دوسرا دائرہ سوسائٹی اور معاشرے کا ہے۔ اس کے بھی اللہ تعالیٰ نے حقوق بیان کیے ہیں کہ اپنے محلے میں برادری میں نظر رکھو کہ کوئی غریب مسکین ضرورت مند ہے تو اس کی ضرورت پوری کرو۔ زکوٰۃ اور صدقات معاشرے کی سوسائٹی کے ضرورت مندوں کی ضرورت پوری کرنے کے لیے ہے۔ 100 میں سے 2.5 تو دینے ہیں، اس کے علاوہ بھی دو۔ یہ صدقات کن کو دینے ہیں؟ تو فرمایا کہ وَآتِ ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ کہ رشتہ داروں کا پہلے حق ہے، یعنی زکوٰۃ اور خیرات صدقات وغیرہ پہلے رشتہ داروں کو دو، پھر مسکین اور مسافر کو دینا بھی ان کا حق ہے۔ یہ تم ان پر احسان نہیں کر رہے ہو، ان کا حق ان کو دے رہے ہو۔ یہ بات سمجھائی کہ تم محلے اور برادری میں کسی مستحق معذور غریب بے سہارا پر خرچ کرتے ہو تو یہ تمہارا احسان نہیں بلکہ یہ ان کا تم پر حق ہے جو تم ان کو دے رہے ہو۔ فرمایا کہ وفی اموالہم حق للسائل والمحروم کہ جو مال تمہیں دیے گئے ہیں وہ صرف تمہارے لیے نہیں بلکہ تمہارے مالوں میں سائل اور محروم کا بھی حق ہے۔ سائل سے مراد ضرورت مند جو ضرورت کو ظاہر کرتا ہے، لیکن بعض ایسے ضرورت مند ہوتے ہیں جو غیرت کی وجہ سے اپنی ضرورت ظاہر نہیں کرتے، ہاتھ پھیلانا مناسب نہیں سمجھتے، ان کو قرآن کریم نے المحروم کا کہا ہے، ان کو سفید پوش کہا جاتا ہے۔ اب یہاں یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جو مانگتا ہے اور ضرورت ظاہر کرتا ہے تو اس کو دیا جائے، لیکن جو مانگتا ہی نہیں، اپنی ضرورت کا اظہار نہیں کرتا، اس کو کیسے پہچانیں گے تاکہ اس کا حق دیا جائے؟ تو مفسرین فرماتے ہیں کہ اس سے ایک اور فریضہ بھی عائد ہوتا ہے کہ اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنا کہ کون کس کیفیت میں ہے، یہ بھی مسلمانوں کی ذمہ داری ہے۔ بجائے اس کے کہ وہ پیچھا کرے اور مانگنے پر مجبور ہو، تم خود ایسے آدمی کو تلاش کرو اور انہیں ان کا حق دو۔ یہ میں نے دوسرا دائرہ بیان کیا کہ سوسائٹی کا کہ معاشرے میں جن کو اللہ تعالیٰ نے پیسے دیے ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ ضرورت مندوں کا خیال رکھے اور ان کی ضروریات پوری کرے۔ اور تیسرے درجے میں دائرہ ہے ریاست کا کہ اگر کسی کو کوئی سنبھالنے والا نہ ہو تو اس کی ذمہ داری ریاست اور حکومت پر ہے۔ اس پر میں آپ کو ایک واقعہ بیان کرتا ہوں کہ بخاری شریف میں ہے کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ یہ تھی کہ جب کوئی مسلمان فوت ہوتا انتقال کر جاتا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لیے تشریف لے جاتے اور پوچھتے کہ میت پر کسی کا کوئی قرض تو نہیں ہے؟ اگر کہا جاتا کہ نہیں ہے تو آپ نماز جنازہ پڑھا دیتے، اور اگر کہا جاتا کہ مقروض مرا ہے اس پر کسی کا قرض ہے تو پوچھتے کہ اتنی رقم یا جائیداد چھوڑ گیا ہے کہ اس کا قرض ادا ہو جائے، اور اگر کہا جاتا کہ جی چھوڑا ہے تو اتنی رقم چھوڑ کر مرا ہے تب بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنازہ پڑھا دیتے۔ لیکن اگر یہ جواب ملتا کہ میت کی میراث سے اس کا قرضہ ادا نہیں ہو سکتا تو فرماتے صلو علی صاحبکم کہ تم جنازہ پڑھ لو۔ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ نہیں پڑھاتے تھے۔ ایک دفعہ ایسا ہی ہوا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے لیے تشریف لائے، پوچھا کہ اس پر قرض ہے؟ جواب ملا کہ جی ہاں۔ پوچھا کیا اتنی رقم چھوڑ گیا ہے کہ اس کا قرضہ ادا ہو جائے؟ جواب ملا نہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حسب معمول فرمایا صلو علی صاحبکم کہ تم اپنے ساتھی کا جنازہ پڑھ لو، میں جا رہا ہوں۔ تو ایک صحابی جن کا نام ابو قتادہ رضی اللہ عنہ تھا، انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، آپ ہمارے اس بھائی کو جنازے سے محروم نہ کیجیے، اس کا جنازہ پڑھا دے، اس کا قرضہ میرے ذمہ رہا، میں اس کا قرضہ ادا کر دوں گا، کیونکہ کسی مسلمان کے لیے اس سے زیادہ محرومی کیا ہو سکتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہو اور اس کا جنازہ نہ پڑھائے، اس سے زیادہ محرومی کا تصور بھی کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ قرض کا انتظام ہونے کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ جنازہ پڑھا دیا۔ اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا کہ میں اس کا ذکر کرنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من ترک مالا فلورثته من ترک کلا او ضیاعا فیلی وعلیہ کہ جو آدمی پیسے اور جائیداد مال چھوڑ کر مرے گا
یہ مال اس کے وارثوں کو ملے گا، ہم اسے ہاتھ نہیں لگائیں گے۔ اور جو کوئی بوجھ چھوڑ کر مرا ہے یا قرضہ چھوڑ کر مرا ہے یا لاوارث بچے اور خاندان چھوڑ کر مرا ہے تو میرے پاس آئیں گے اور میرے ذمے ہوں گے۔ فقہاء نے یہاں سے اصول اخذ کیا ہے، یہ اصول لیا ہے کہ معاشرے کے، سوسائٹی کے، ریاست کے ہر بے سہارا ضرورت مند حکومت کے ذمے ہے۔ چنانچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ اس کا انتظام کیا۔ میں کہا کرتا ہوں کہ تاریخ میں پہلی بار یہ اعلان حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ جو بوجھ اور قرضہ یا لاوارث اولاد چھوڑ کر مرے گا وہ میرے پاس آئے اور میرے ذمے ہوں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال اسی لیے قائم کیا تھا کہ لوگ آتے تھے، اونٹ وغیرہ کی ضرورت ہوتی تو بیت المال سے دے دیتے، کوئی ضرورت ہوتی تو آپ اسے بیت المال سے دے دیتے۔ مدینہ کا جو بھی ضرورت مند ہوتا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بیت المال سے کپڑے خرچ وغیرہ دے دیتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خوشطبعی کے دو واقعات میں آپ کے سامنے ذکر کرتا ہوں کہ اسی پر ایک لطیفے کا قصہ بھی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہلکی پھلکی دل لگی بھی کیا کرتے تھے۔ خوش مزاج بزرگ نہیں تھے، خشک یعنی سوکھی مزاج بزرگ نہیں تھے۔ ایک دفعہ ایک مسافر حاضر خدمت ہوا، عرض کیا یا رسول اللہ میں فلاں علاقے سے آیا ہوں، اب واپس جانا چاہتا ہوں لیکن میرا اونٹ مر گیا ہے، مجھے گھر پہنچنے کے لیے اونٹ چاہیے۔ اسے پتا تھا کہ یہاں سے اونٹ مل جائے گا۔ آپ نے فرمایا بیٹو میں تمہیں اونٹنی کا بچہ دوں گا۔ وہ پریشان ہو گیا کہ میں اونٹنی کا بچہ لے کر کیا کروں گا، میں اسے اٹھاؤں گا یا وہ مجھے اٹھائیں گا، میں اسے اٹھاؤں گا یا میرا سامان اٹھائیں گا۔ اس نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا یا رسول اللہ میں اونٹ کے بچے کا کیا کروں گا۔ تھوڑی دیر بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المال سے اونٹ منگوایا اور اس کی مہار، اس کی نکیر اس مسافر کو پکڑائی اور کہا کہ یہ بھی تو کسی اونٹنی کا بچہ ہی ہے۔ جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے دل لگی کرتے تھے، اسی طرح بے تکلف ساتھی بھی تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ دل لگی کیا کرتے تھے۔ ایک دلچسپ واقعہ ذکر ہو کہ حضرت نعمان بدری صحابی تھے، بڑے کھلی طبیعت کے آدمی تھے، وہ لطیفے کرتے رہتے تھے۔ ایک مرتبہ کا لطیفہ یہ ہے کہ ایک دن بازار سے گزر کر مسجد میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لے جا رہے تھے کہ انگور کے ریڑھی دیکھی، کھانے کو دل چاہا تو مالک سے کہا کہ ایک سا انگور دینا، میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو چیک کراتا ہوں، اگر پسند آ گئے تو ہم کھا لیں گے، اتنی دیر بعد مسجد میں آ کر پیسے لے جانا۔ انہوں نے انگور لیے اور مسجد پہنچے، وہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ موجود تھے۔ ان سے کہا کہ انگور کھائیں گے، انہوں نے کہا ہاں کھا لیں گے۔ چنانچہ سب نے انگور کھا لے۔ تھوڑی دیر بعد پیسے لینے والا آدمی آ گیا۔ حضرت نعمان نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا یا رسول اللہ اس کو پیسے دے۔ آپ نے فرمایا کہ چیز کے پیسے؟ تو نعمان نے کہا کہ ابھی انگور نہیں کھائے، انگور کھائے ہیں تو آپ پیسے دے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پیسے دیے۔ حضرت نعمان نے کہا کہ میں دل چاہ رہا تھا کہ آپ انگور کھائیں، میرے پاس پیسے نہیں تھے، میں نے طریقہ اختیار کیا کہ تاکہ آپ انگور کھا لیں، کہ ویسے تو آپ نے انگور کھانے نہیں تھے۔ میں نے عرض کیا میں نے یہ بات عرض کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ماحول تھا کہ جس کو جو ضرورت ہوتی بیت المال سے اس کو مل جاتی تھی۔ معاشرے کے ضرورت مندوں کی ضرورتیں آپ بیت المال سے پوری کرتے تھے۔ یہ میں نے 3 دائرے بیان کیے ہیں کہ گھر کی ضروریات اور خرچ کی تفصیل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی ہے۔ بچے ماں باپ کے ذمے اور والدین اولاد کے ذمے، بیوی شوہر کے ذمے اور گھر کے سارے کام کاج بیوی کے ذمے۔ دوسرے دائرے معاشرے کے امیروں کے ذمے لگا دیا کہ غریبوں اور محتاجوں کی ضروریات پوری کرنا تمہاری ذمہ داری ہے۔ اور تیسرا دائرہ کہ جس کا کوئی خیال نہ رکھنے والا ہو وہ حکومت اور ریاست کے کھاتے میں ہے۔ جیسا کہ حکومت خلافت راشدہ کے دور میں ذمہ داری ہوا کرتی تھی اور اپنی یہ ذمہ داری پوری کیا کرتی تھی۔ اس پر بہت سے واقعات ہیں لیکن اتنا زیادہ وقت لینا نہیں چاہتا، اس لیے چند واقعات بیان کر دیے۔ اللہ تعالی ہمیں دوبارہ ایسا نظام منصوب فرمائے جیسا کہ خلافت راشدہ کے درمیان تھا۔ تو ہم نے آج کے سبق میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی اور معاشی حقوق کے متعلق پڑھا ہے۔ انشاءاللہ تعالی ہم آئندہ کل نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور پڑوسیوں کے حقوق کے متعلق پڑھیں گے۔